بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ایمان افروز، روح کو جھنجھوڑ دینے والی اور دلوں کو نرم کر دینے والی کہانی لائے ہیں، جو سننے والے کے دل میں خوف خدا اور محبت الہی پیدا کرتی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے قصہ شروع کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بصرہ شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عابد تھا۔ عابد شکل و صورت، جوانی اور خوبصورتی میں بے مثال تھا، مگر بدقسمتی سے وہ اپنے رب سے دور تھا۔ اس کی راتیں لہو لہب، ساز و سرور اور غفلت میں گزرتی تھیں۔ نماز روزے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نیکی کی طرف آنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو اپنے ہاتھ میں کھجوروں کی ٹوکری سنبھالے کھڑی تھی۔ قدم لڑکھڑایا اور ٹوکری زمین پر گر گئی۔ عابد نے دیکھا، مگر ہمیشہ کی طرح سخت دل رہا۔ وہ بغیر مدد کیے آگے بڑھ گیا۔ لیکن اس دن کچھ عجیب ہوا۔ بوڑھی عورت نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، یہ نوجوان جس دل سے گزر گیا ہے، اسے ہدایت کی راہ دکھا دے۔ یہ دعا سیدھی عابد کے دل پر تیر کی طرح لگی، مگر وہ اسے جھٹک کر چلتا رہا۔ رات ہوئی تو عابد اپنے دوستوں کے ساتھ محفل میں بیٹھا، مگر اس بار دل نہیں لگ رہا تھا۔ ڈف بج رہا تھا، گانے گائے جا رہے تھے، کہہ کے گونج رہے تھے، مگر اس کے دل میں وہی عورت کی دعا گونج رہی تھی، اے اللہ، اس نوجوان کو ہدایت دے۔ اچانک اس نے محفل چھوڑ دی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستہ تاریک تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب روشنی پیدا ہونے لگی۔ گھر پہنچا تو نیند اڑی ہوئی تھی۔ لیٹا، کروٹیں بدلیں، مگر سکون ندارد۔ اسی حالت میں اچانک اس کے دل میں خیال آیا، آخر میں کس سمت جا رہا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یوں پہلی بار اس نے اپنی زندگی پر غور کیا۔ صبح ہوئی، عابد بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک جنازہ گزرا۔ لوگ رو رہے تھے، سب کہہ رہے تھے، کل تک ہنستا بولتا تھا، آج مٹی میں چلا گیا۔ عابد کو یوں لگا جیسے کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ وہ اپنے دوست سے پوچھتا ہے، یہ کون تھا؟ دوست نے کہا، ہماری ہی عمر کا نوجوان، رات دل کا دورہ پڑا اور چل بسا۔ عابد کے قدم رک گئے، دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اگر موت آج مجھے بھی بلا لے تو میں کس حال میں جاؤں گا؟ اسی لمحے اس کے دل میں ایک کلمہ گونجا، توبہ، واپسی، رجوع اللہ۔ عابد سیدھا مسجد کی طرف چل پڑا۔ بہت عرصے بعد مسجد میں قدم رکھا
مؤذن اذان کہہ رہا تھا اور اس کا دل نرم موم کی طرح پگھلنے لگا۔ نماز ختم ہوئی تو امام صاحب نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ یہ آیت دل میں تیر کی طرح لگی۔ نماز کے بعد وہ امام کے پاس گیا اور کہا، مولانا، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ امام نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اللہ کی رحمت سمندر سے بھی وسیع ہے۔ اگر تم ایک قدم اس کی طرف بڑھائے گا، وہ 10 قدم تیرے طرف آئے گا۔ یہ سن کر عابد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے دل کی گہرائی سے سچی توبہ کی۔ توبہ آسان، مگر اس پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ گھر کے دوست آئے، اسے دوبارہ محفلوں میں بلانے لگے۔ شیطان بھی وسوسے ڈالنے لگا، لیکن اب دل بدل چکا تھا۔ ایک رات اس کا قریبی دوست آیا، عابد، چل، آج پھر وہی پرانی محفل جماتے ہیں۔ عابد کا دل دھڑکا۔ لمحے بھر کو کمزوری نے گھیرا، مگر فوراً اس نے اللہ سے مدد مانگی، اے اللہ، مجھے بچا لے، میں تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، میں اب اللہ کے راستے کا مسافر ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ دوست ہنس کر چلا گیا، مگر عابد ثابت قدم رہا۔ تبدیلی کی پہلی کرن توبہ کے بعد عابد نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ والدین کا ادب، نیکی، خیر خواہی، نمازی بن گیا۔ آہستہ آہستہ دل کو پہلے کبھی نہ ملنے والا سکون نصیب ہونے لگا۔ لوگ کہتے ہیں، اس نوجوان میں کیا تبدیلی آ گئی؟ یہ تو پہلے ایسا نہ تھا۔ عابد کہتا، میرے رب نے مجھے جگا دیا، ورنہ میں غفلت میں دفن تھا۔ ایک دن وہ بازار گیا تو وہی بوڑھی عورت ملی جس کی دعا نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ عابد آگے بڑھا، سلام کیا اور کہا، ماں جی، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی، میں گناہوں سے توبہ کر چکا ہوں۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے رب، جیسے تو نے اسے ہدایت دی ہے، اسے استقامت بھی عطا فرما۔ یہ سن کر عابد کے دل میں نور بھر گیا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جسے وہ معاف نہ کر سکے۔ نمبر 2، کسی کی سچی دعا سے زندگی بدل سکتی ہے۔ بوڑھی عورت کی دعا نے ایک گناہ گار کو ولی بنا دیا۔ نمبر 3، توبہ کے بعد ثابت قدمی ضروری ہے۔ شیطان امتحان میں ڈالتا ہے، مگر جو ڈٹ جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو بھی سکون دے، رزق میں برکت دے، مشکلات آسان کرے،
تو آج ہی سچی توبہ کریں، اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔